Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 11ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورۃ الفلق سیکھیں گے اور گرامر میں فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر فعل سیکھیں گے، اور 3 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 2299 بار، آلموسٹ 2300 بار. سورہ فلق کا تعارف لیتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ سلام پھیرنے کے بعد اور فجر اور مغرب کے سلام کے بعد 3 دفعہ پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں یہ سورت اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے سورۃ الفلق، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں ہم دیکھیں گے بھی انشاءاللہ کہ اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. یہ دعا ہے، احتساب بھی، پلان بھی اور تبلیغ بھی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کا مطلب کہہ دیجئے. قل یعنی کہہ دیجئے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. افعل میں کرتا ہوں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ اللہ کی. یہاں پر ہے بربی رب کی. اعوذ باللہ ہم نے سیکھا تھا، یہاں پہ اعوذ بربی ہے. بربی رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. الفلق یعنی صبح. الفلق یعنی صبح. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. تو پہلے تو جیسے ہم نے کہا قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے، راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ متعلق ہے. اس لیے ہم کو توجہ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے دعا، احتساب، پلان و تبلیغ اگر ہم کریں تو انشاءاللہ قرآن کو ہم زندگی میں اچھی طرح لا سکتے ہیں، اس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تعامل کر سکتے ہیں. تو پہلے احساس کیجئے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، تصور کیجئے. یاد رہے کہ انسان فتنوں میں، حملوں میں، دن رات کی آفات میں، شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو، جس نے آج تک حفاظت دی ہے، پل پل کھلا رہا ہے، ذرے ذرے کی حفاظت کر رہا ہے، اس سے درخواست کرے کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے. قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے اور تصور کا بھرپور استعمال کیجئے کہ صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج کو دیکھیے، روشنی کے ڈیزائن کو دیکھیے، اس کی دوری دیکھیے زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش دیکھیے آپ، زمین کے اطراف جو مضر شعاعیں اس کو چھان کر اچھی شعاعوں کا آنے دینے کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، سارے انتظام کو جب کیا گیا ہے تب آتی ہے صبح رب الفلق. تو اب اس احساس کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ترجمہ کیجئے، پریکٹس. قل اعوذ بربی الفلق. قل اعوذ برب الفلق. لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ، یہ پریکٹس آپ بار بار کر سکتے ہیں. ہم ذرا آگے چلتے ہیں. من شر ما خلق. من یعنی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے شیطان سے. من الشیطان، من یعنی سے. من شر، شر سے. من شر، شر سے
اس میں من شر بہت ہے یعنی لفظ، تو من کا مطلب یاد رکھ لیجئے، من کا مطلب سے ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، من کا مطلب سے۔ اور من بائی دا وے من اور من میں فرق یاد رکھیے، من اور من بہت بڑا فرق ہے۔ من کا مطلب ہے کون، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، کون ہے تیرا رب۔ اور من بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے، من شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے کون، ہو، جیسے انگلش ہے، انگلش میں ہو پہلے آئے تو ہم کہتے ہیں کون، ہو آر یو، آپ کون ہیں۔ بیچ میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا جو، آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو آپ سے ملا تھا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی من شروع میں آئے تو کون ہے، من ربک، اور بیچ میں آئے تو جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو۔ من شر، شر کے دو معنی ہیں، برائی اور تکلیف، تکلیف جو پہنچ سکتی ہے، درد ہے، یہ بھی شر ہے، اور برائی یہ بھی شر ہے۔ اور اردو کے کئی الفاظ ہیں اسی سے ملتے جلتے، شر پسند، شر انگیز، شرارت، شریر۔ من شر، شر سے، ما یعنی جو، ما لفظ جو ہے قرآن میں 2155 بار آیا ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے اور بھی معنی ہیں جو ہم دیکھیں گے ابھی۔ ایک تو عربی بول چال کو یاد رکھیے، عربک ورلڈ میں لوگ جو ہے فی اور مافی کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ فی کا مطلب ہے، اصل میں فی ہی ہے، وہ اس میں ہے، فی کا مطلب ہے، اور مافی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، معافی، فی معافی چلتا ہے یہاں پر، معافی یعنی نہیں ہے۔ تو ما کا مطلب ایک معنی ہے نہیں، ما یعنی نہیں۔ دوسرا معنی جو ہے اس سے یاد رکھیے کہ قبر کا دوسرا سوال کیا ہے، ما دینک، کیا ہے تیرا دین۔ تو معنی ایک ماں کا جو ہے معافی، نہیں، ماں یعنی نہیں، یہ ایک معنی ہوا، اور دوسرا معنی ہے کیا، واٹ، دوسرا معنی ہے واٹ۔ اور انگلش کے جیسا واٹ ہے، جیسا ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو ہے، ویسے ہی واٹ شروع میں آئے تو کیا ہے، بیچ میں آئے تو جو ہے۔ شروع میں آئے ما دینک، کیا ہے تمہارا دین، اور بیچ میں آئے جیسے اردو میں ما تحت، جو نیچے ہے، ما تحت یعنی جو نیچے ہے، تو شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو اس طرح ما کے تین معنی ہوئے، نہیں، کیا، جو۔ 2155 بار قرآن میں نہیں، کیا اور جو۔ خلق، اس نے پیدا کیا، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا۔ ترجمہ اس کا ایسا ہوگا، من شر، شر سے، ما اس کے جو خلقہ پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے مثلا انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح ساری جاندار بے جان چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پریکٹس کیجئے، من شر، شر سے، ما اس کے جو خلق، اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق، شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد تین خاص چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے غاسق، نفاسات اور حاسد۔ دیکھیں من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، تو اس میں سارے شرور آ گئے، لیکن یہاں پر تین خاص ذکر ہے، ایک ہے غاسق، اندھیرے کے شر سے، نفاسات یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے، اور حاسد یعنی حسد کرنے والوں کے۔ اور تینوں میں ایک چیز کامن ہے، انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے، اندھیرا ہے، سو رہا ہے، نہیں معلوم، یا نفاسہ جادو کوئی کر رہا ہے، نہیں معلوم، حاسد سامنے بیٹھا ہوا جل رہا ہے، نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اس سے بچا سکتا ہے۔ الفاظ بہت اس میں سمپل ہیں، تو ومن شر ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں، تو ومن شر کا مطلب اور شر سے، من کا مطلب سے ہے اس میں، اور شر کا مطلب شر، ومن شر، شر سے۔ غاسق یعنی اندھیرا، غاسق یعنی اندھیرا، غاسق یعنی اندھیرا، چھا جانے والا۔ اذا کا مطلب جب ہے، اذ اور اذا اس سے پہلے آیا، اذا یعنی جب۔ وقبہ چھا جائے، وقبہ چھا گیا، اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ ومن شر، اندھیرا چھاتا ہے، اس طرح چھانے کا لفظ وقبہ کا ترجمہ یاد رکھیے۔ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، اور رات کے وقت سارے شرور، ٹی وی خراب، پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں ہو جاتی ہیں، دشمن کے حملے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے
اللہ کے شر یعنی اللہ کی پناہ میں آنا ہے ہم کو شر سے رات کے. ترجمہ کیجئے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر اور شر سے النفاثات نفاثہ یعنی پھونک مارنے والی. نفاثات اس کی جمع ہے پھونک مارنے والیاں. اس سے مراد جادوگرنیاں بھی ہو سکتی ہیں اور نفس کو عربی میں مؤنث کے نفس کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اس سے نفوس بھی مراد ہو سکتے ہیں. مراد جادو کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں. تو پھونک مارنے والوں کے شر سے فی العقد. عقد جو ہے عقدہ کی جمع ہے. عقد یعنی گرہ. عقد یعنی گرہوں. عقدہ یعنی گرہ گیٹھی گانٹھ. اوکے فی العقد گروہوں میں یہ جادوگر جو ہے پھونک مارتے ہیں. فی العقد گینٹ مار کر یا تو ایسے جادوگر کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ ہمارے خاندان میں بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. اور ایک حدیث یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی فجر کے وقت ایک گرہ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور فجر سے پہلے ہی. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ عمل روز ہو رہا ہے. ترجمہ کیجئے ومن شر النفاثات فی العقد گروہوں میں ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے. حسد کیا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یا کم از کم اس سے چھن جائے. اور رشک یہ ہے کہ مجھے بھی مل جائے. دوسرے کو ملا ہے ٹھیک ہے رشک جائز ہے حسد حرام ہے. اذا حسد جب وہ حسد کرے. ومن شر حاسد اذا حسد. حسد جو ہے کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے. اور یہ بہت غلط بات ہے. ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو ترجمہ کیجئے ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد کرے. انشاءاللہ اب ہم حاضرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.